بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأحسنوا ان اللہ يحب المحسنین صدق اللہ مولانا العظیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم وصلی اللہ علی قائدنا ورسولنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انتہائی شکریہ اور مبارکبادی کے مستحق ہیں آپ تمامی حضرات، بالخصوص ہمارے دوست حضرت مولانا فیضان عزیزی صاحب، ان کے رفقائے کار اور حافظ ملت اسکول کے تمام رفقا، اساتذہ، معاونین، طلبہ اور ان کے والدین، سب کو بے پناہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انتہائی اچھی پرفارمنسز آپ نے دیں۔ اساتذہ کی محنت سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس ادارے کا اور ان بچوں کا فیوچر بہت ہی روشن اور کامیاب رہنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ پروردگار عالم اس چمن کی رونق کو یوں ہی سلامت رکھے اور آپ سب سے، ہم سب سے علم کی خدمت لیتا رہے۔ میں دو باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا بہت خوبصورت بنائی ہے۔ اس سے پہلے ایک بات عرض کروں، ہمارے درمیان ایک سچ بولا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم اپنی قوم کو پچھڑا ہوا، پسماندہ، زوال کی طرف لڑھکتا ہوا اپنے لوگوں کو جب دیکھتے ہیں تو بار بار ایک جملے کا اعادہ کرتے ہیں، دہراتے ہیں کہ تعلیم ہمارے تمام مسئلوں کا حل ہے۔ یہ ایک ایسا پاورفل ویپن ہے جس کو استعمال کر کے، جس کو حاصل کر کے آپ اپنا من چاہا فیوچر بنا سکتے ہیں۔ مسلمان غریبی کا شکار ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ تعلیم حاصل کرو۔ مسلمان مظلوم ہے، اس کا حل یہ ہے کہ تعلیم حاصل کرو۔ ملکی، سیاسی اور سماجی سطح پر ہماری نمائندگی صفر ہے، اس کا جواب بھی یہی ہوتا ہے کہ تعلیم حاصل کرو۔ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ادھورا سچ ہے، اس جملے میں پوری سچائی نہیں ہے۔ اگر تعلیم ہمارے تمام مسائل کا حل ہوتی، علم حاصل کر لینا ہمارے تمام پرابلمز کو سالو کر دیتا، حقیقت میں ایسا ہوتا ہوا دکھتا نہیں۔ یہ دنیا پہلے سے بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہے۔ ایک زمانہ تھا جس زمانے کو ہم ایکسپینشن آف نالج کا دور کہتے تھے۔ نالج بڑھ رہا تھا اس زمانے کے میں، لیکن آج کی دنیا ایکسپینشن آف نالج کی دنیا نہیں ہے، ایکسپلوژن آف نالج کی دنیا ہے، انفجار علم کا دور ہے۔ یہ بات مانی ہوئی ہے، کہی ہوئی ہے کہ اس دنیا میں نالج، انفارمیشن کے نام پر جو چیزیں ہیں، صرف 8 دن میں وہ ڈبل ہو جاتی ہیں۔ اتنی تیزی سے علم پھیل رہا ہے، سائنس اتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ ایجوکیشن کی ویلیو ہمارے زمانے کے انسان نے اتنی زیادہ سمجھ لی ہے کہ اب صرف تعلیم کا پھیلاؤ نہیں ہو رہا، تعلیم کے چشمے ابل رہے ہیں، تعلیم کا جوار پھوٹ رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کوئی آتش پھنسا ہے، وہ پھٹا جا رہا ہے۔ جو ایگزسٹنگ نالج ہے ہمارا، ایگزسٹنگ انفارمیشن، 8 دن میں وہ ڈبل ہو جاتا ہے۔
اتنی تیزی سے دنیا ترقی کر رہی ہے، لیکن سچائی یہ ہے، اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں یہ دنیا اتنی خوبصورت اللہ نے بنائی ہے، آسمان بہت خوبصورت ہے، زمین بہت خوبصورت ہے، درخت بہت خوبصورت ہیں۔ میں خوبصورت کہہ رہا ہوں اس لیے خوبصورت نہیں، جس نے ان کو بنایا وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بہت خوبصورت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم اس آسمان کو دیکھو، اس زمین کو دیکھو، پہاڑوں کے سلسلوں کو دیکھو، ہم نے ان کو کتنا خوبصورت بنایا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بات ہے کہ یہ جو جتنی خوبصورت دنیا ہے، اس میں سب سے برتر، سب سے پاورفل اور سب سے افضل اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ انسان ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین صورت پر پیدا فرمایا ہے۔ لیکن ایک سچائی میں آپ کو بتاؤں کہ اس دنیا میں ایک مخلوق کو دوسری مخلوق سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اللہ نے سورج کو بھی پیدا فرمایا، اللہ نے چاند کو بھی پیدا فرمایا، اپنے اپنے محور پہ وہ گردش کر رہے ہیں۔ آسمان کو زمین سے کوئی خطرہ نہیں، درختوں کو پہاڑوں سے کوئی خطرہ نہیں، ایک مخلوق کو دوسری مخلوق سے کسی طریقے کی کوئی پرابلم نہیں ہے، ایک مخلوق دوسرے مخلوق کو ختم نہیں کرتی۔ صرف انسان ایسی مخلوق ہے جو ایک دوسرے سے انسیکیورٹی فیل کرتا ہے، ایک دوسرے سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ سورج اور چاند آپس میں جھگڑا کرنے لگے ہوں؟ آپ نے کبھی دیکھا ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے گتھم گتھی ہو گیا ہو؟ آپ نے کبھی دیکھا کہ دو پڑے ہوئے پتھر آپس میں لڑنے لگے ہوں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اس دنیا کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا۔ اچھا، آپ ویزیبل جو ہماری باڈی ہے اس کو آپ دیکھیں، ہمارے ہاتھ بھی ایک جیسے ہیں، شکل بھی ایک جیسی ہے، آنکھیں بھی ایک جیسی ہیں، دانت بھی ایک جیسے ہیں، پیر بھی ایک جیسے ہیں، پھر بھی ہم آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ تم اس دھرم میں پیدا ہوئے ہو، تم اس دھرم میں پیدا ہوئے ہو، چلو ہم ایک دوسرے کا خون بہا دیتے ہیں، برادری کے نام پر، دھرم کے نام پر، ملکوں کے نام پر۔ اتنی انسیکیورٹی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ زمانہ ایکسپلوژن آف نالج کا زمانہ ہے۔ اس کے باوجود اس نالج کا استعمال دنیا میں امن کو قائم کرنے کے لیے نہیں ہو رہا، دنیا میں امن کو قائم کرنے کے لیے نہیں ہو رہا، محبت کو پھیلانے کے لیے نہیں ہو رہا۔ آپ ٹاپ جو کنٹریز ہیں ان کا ڈیفنس بجٹ پڑھ لیجئے، جو ٹاپ کنٹریز ہیں دنیا کی، ملٹری پہ کتنا اپنا جی ڈی پی کا ریشیو خرچ کر رہی ہیں، کتنا پیسہ لگا رہی ہیں ویپنز پہ، آپ کو اندازہ ہوگا اس دنیا میں ایک انسان نے دوسرے انسان سے اپنی رکشا کے لیے سائنس کا جو دماغ ہو سکتا ہے اس کو لگا دیا ہے۔ پہلے ہم ایک دوسرے سے چھوٹے خطرے تھے تو ہم نے لاٹھی بنا لی، رائفل بنا لی، جہاز بنا لیے، میزائل بنا لیے، اب ایٹم کا دور ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان پر اس طرح حملہ کرتا ہے کہ صرف موجودہ آدمی نہیں مرتا، اس علاقے پہ ہم نے ایسا بم برسا دیا ہے کہ اب 10 سال جو بچے پیدا ہوں وہ بچے بھی صحیح نہ پیدا ہوں۔ اتنے خطرناک ترین ہتھیار ہم نے استعمال کیے ہیں۔ تو آپ کو محسوس ہوتا ہے ہمیں کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمیں آپس میں ہی ایک دوسرے سے خطرہ ہے، آپس میں ہی ایک دوسرے سے ہم محفوظ نہیں ہیں۔ ایک طاقتور ملک ہے دوسرے طاقتور ملک پر صرف اس لیے میزائل گرا دیتا ہے کہ تم کو وہ ایٹم بم بنانے کی وہ ہمت کیسے ہو گئی جو ہم نے 150 سال پہلے بنا لیا تھا۔ ہم 150 سال پہلے بنا چکے ہیں، 100 سال پہلے بنا چکے ہیں، تم ابھی اس کے بارے میں کیوں سوچ رہے ہو؟ اس لیے مارے ڈال رہا ہے اس کو۔
یہ ایک انسانی سماج کا ایک پرسپیکٹیو ہے۔ دوسرا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ ہم سب انسان کتنے بھی ترقی کر جائیں ایک دوسرے کے محتاج ہیں، اکیلے نہیں جی سکتے آپ۔ انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سوشل اینیمل ہے، سماجی مخلوق ہے وہ۔ کسی انسان کو آپ 3 مہینے کے لیے ایک بند کوٹری میں بند کر دیجئے، وہ پاگل ہو جائے گا، تنہا نہیں رہ سکتا انسان۔ اسے مجمع چاہیے، اسے شور چاہیے، اسے ہنگامہ چاہیے، اپنے دل کی بات کہنے کے لیے اسے 2 کان چاہیے، دوسرے کی بات سننے کے لیے اسے اپنے کان چاہیے۔ انسان اکیلے نہیں رہ سکتا، ہم سب ایک دوسرے کے محتاج ہیں، اور اللہ نے دنیا بنائی بھی اسی طریقے پر۔ اگر سب کے سب کروڑ پتی ہوتے تو لیبر کون ہوتا؟ یہ گھر بنا ہوگا تو اس میں کتنے لوگوں نے پسینے بہائے ہوں گے؟ تو اس دنیا میں لیبرز کی بہت اہمیت ہے، ان کی ضرورت ہے۔ اگر سب لیبر ہی ہوتے تو گھر بنانے میں پیسہ خرچ کرنے والا کون ہوتا؟ تو کچھ ایسے لوگ بھی دنیا میں چاہیے جو پیسے خرچ کریں۔ سب ڈاکٹر ہوتے تو مریض کون ہوتا؟ اور سب مریض بن جاتے تو ان کا علاج کون کرتا؟ آپ ڈاکٹر ہیں تو ضروری ہے کہ اس ایریا میں مریض ہو۔ جنگل میں کلینک نہیں چلے گا، انسانوں کے درمیان چلے گا۔ ہم سب ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ چھوٹے چھوٹے جو پیشے ہیں جن کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں وہ بہت اہم ہے ہماری زندگی کے لیے۔ مثال کے طور پر ایک سیلون کی دکان اگر آپ کے پورے مراد آباد میں نہ ہو، سب جنگلی لگیں گے دیکھنے میں، تو ہمارا محسن ہے جو ہمیں خوبصورت بناتا ہے، ہم اس کے محتاج ہیں۔ سب بزنس کرنے والے ہوں، انڈیا میں کوئی کھیتی کرنے والا نہ ہو، کام چل جائے گا، ملک ٹھپ ہو جائے گا۔ ہماری کنٹری ایگریکلچر کنٹری کہلاتی ہے۔ جے جوان جے کسان کا نعرہ ہم لگاتے ہیں، تو یہاں جوانوں کی بھی ضرورت ہے، کسانوں کی بھی ضرورت ہے۔ کسان بہت ہوں لیکن ان کی اناج کو خریدنے کے لیے پیسہ نہ ہو تو کیا کر لیں گے آپ؟ پیسہ بھی ضروری ہے۔ پورے سماج میں اگر ایک بھی ٹیلر کی دکان نہ ہو کیسے زندگی گزار لیں گے آپ؟ ٹیلر کی بھی ضرورت ہے، سیلون والے کی بھی ضرورت ہے، کسان کی بھی ضرورت ہے، پیسے کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ نے یہ دنیا ایسے ہی بنائی ہے، ایسی ہی خوبصورت بنائی ہے۔ جب ہم سب ایک دوسرے کے محتاج ہیں، ہم سب کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، ہم سب ایک دوسرے کے لیے اپنی زندگی گزارنے کے لیے دوسرے کے وجود کے محتاج ہیں، پھر آپس میں اتنا لڑتے کیوں ہیں؟ سب نیتا بن جائیں تو ووٹ کون دے گا؟ اور سب ووٹر بن جائیں تو نیتا کون بنے گا؟ چاہیے نا، ہر طرح کے لوگ سماج میں چاہیے۔ سب شاگرد ہو جائیں تو استاذ کون ہوگا؟ اور سب استاذ ہی رہیں تو پڑھنے کے لیے کون آئے گا؟ ہر طرح کے لوگوں کی ضرورت ہے۔ لیکن اس کے باوجود انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے انسیکیور رہتا ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم کسی کا کچھ نہیں کر سکتے تو دل سے ہی برا چاہ لیتے ہیں، دل میں ہی کینہ رکھے رہتے ہیں۔ اور اس مرض کا علاج صرف تعلیم نہیں ہے۔ اگر صرف تعلیم ہوتا تو یہ 2025 دنیا کا سب سے تعلیم یافتہ زمانہ ہے۔ پرانے لوگوں کے پاس نالج تھا ہی نہیں اتنا۔ اگر پردادا کو آپ نے خواب میں دیکھا اور ان سے بتا دیا کہ میرے پاس ایک ڈبہ ہے جس سے میں 2000 کلومیٹر دور بیٹھے انسان سے کانٹیکٹ کر لیتا ہوں، بات کر لیتا ہوں، پردادا آپ کے پردادا کو یقین نہیں آئے گا۔ ایسا بھی سمبھو ہے دنیا میں، ایسا بھی پاسبل ہے۔ یہ 2025 ہے، یہ دنیا کا سب سے تعلیم یافتہ زمانہ ہے۔ اس کے بعد جو بھی زمانہ آئے گا وہ دنیا کا سب سے زیادہ تعلیم یافتہ زمانہ آئے گا۔ لیکن یہ نالج، یہ انفارمیشن، یہ ایجوکیشن اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ ایک انسان کے دل میں دوسرے انسان کی محبت ڈال سکے، دنیا میں امن قائم کر سکے، ایک انسان کو دوسرے انسان سے جوڑ سکے۔ امن کیسے قائم ہوگا؟ محبت کیسے قائم ہوگی؟ لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کا درد کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا یاد کرو اذ کنتم اعداء، ایک زمانہ تھا ایسا
جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، جان لینا چاہتے تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا اور تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دی۔ ایسی تعلیم گاہیں جہاں آپ بیٹھے ہیں، ایسے مدرسے جہاں پہ انسان کو انسان بننے کی تعلیم دی جائے، اس کا مقصد بتایا جائے، رب کا ڈر سکھایا جائے، یہ کیسے ہوگا؟ بلا مبالغہ یہ کہا جا سکتا ہے صرف محمد الرسول اللہ کا لایا ہوا دین اور ان کی تعلیمات ہی دنیا میں امن قائم کرنے کا حوصلہ رکھتی ہیں، اور انہی کے ذریعے سے امن قائم ہوا تھا اور انہی کے ذریعے سے امن قائم ہوگا۔ لڑتے ہوئے لوگ، آپ نے شعر سنا ہوگا، اس کا سالوشن یہ ہے کہ ہم اپنے دین کو پڑھیں، اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں۔ ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آخر میں، ہم لوگ الگ الگ فیلڈ سے رہنے والے لوگ ہیں، کوئی طالب علم ہے، کوئی استاذ ہے، کوئی یہاں پہ گارجین ہے، الگ الگ شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم زندگی میں جس بھی شعبے میں ہو، کوئی کسان ہے، کوئی ٹیلر ہے، کوئی پڑھاتا ہے، کوئی پڑھتا ہے، کوئی پلین اڑاتا ہے، جس بھی شعبے سے تم تعلق رکھتے ہو، کوشش کرو کہ اس شعبے میں اپنا بیسٹ دو۔ ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء، اللہ نے یہ فرض کر دیا ہے کہ تم جو بھی کام کر رہے ہو اس کو پرفیکشن کے ساتھ کرو۔ میں یہاں ایک بہت عجیب مثال آپ کو دوں، ایک چھوٹا سا قصہ ہے۔ فلم انڈسٹری میں ایک بہت مشہور نام ہے شبانہ اعظمی کا، نام سنا ہوگا آپ۔ اپنے والد سے وہ اس بات کی پرمیشن لینے کے لیے گئیں کہ مجھے فلم انڈسٹری میں کام کرنا ہے، بالی ووڈ میں جانا ہے، وہاں کام کرنا ہے۔ تو ان کے والد ایک روایتی مسلم گھرانے سے تعلق رکھنے والے، ان کا ننیحال، لیکن ایک بہت اچھا جملہ انہوں نے کہا جب ان کی بیٹی ان سے اجازت لینے گئی تو ان کے والد نے کہا اگر تم مجھ سے اس بات کی اجازت طلب کرتی کہ مجھے موچی بننا ہے، موچی سمجھتے ہیں جو ٹوٹی ہوئی چپلوں کو سلتا ہے، وہ بھی دیکھیے ہمارا محسن ہے، اگر تم مجھ سے اس بات کی اجازت طلب کرتی، پرمیشن لیتی کہ مجھے موچی بننا ہے تو میں خوشی خوشی تمہیں پرمیشن دے دیتا، لیکن تمہیں اس بات کی گارنٹی دینی ہوگی کہ تم اس دنیا کی نمبر 1 موچی بن کر کے دکھاؤ گی۔ کیا سمجھا آپ؟ جو بھی کام کر رہے ہو کوشش کریں اس کے ٹاپ میں آپ جائیں، ایمانداری سے کریں، آنیسٹی کے ساتھ۔ سب سے بڑا جھوٹ وہ ہوتا ہے جو ہم اپنے ساتھ بولتے ہیں، ہم پڑھ نہیں رہے ہوتے ہیں لیکن ہم لوگوں کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت پڑھتے ہیں، سب سے بڑا جھوٹ یہ ہوتا ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم جو بھی کام کریں زندگی میں اس پرفیکشن کے ساتھ کریں کہ لوگ اس کی مثال دیں۔ مثال کے طور پر آپ یہ پسند کرتے ہیں، مراد آباد میں آپ آئے ہیں، آپ پوچھیں گے چائے سب سے اچھی کہاں بنتی ہے؟ چائے بہت بنانے والے ہوں گے لیکن ایک چائے کی دکان بہت فیمس ہوگی، بریانی سب سے اچھی کہاں ملتی ہے؟ آپ وہاں پہ کھانا چاہیں گے۔ یہ ہے ٹاپ کی طرف جانا، پرفیکشن کی طرف جانا، کسی کام کو پورے تن من دھن کے ساتھ کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کوئی کام کرو تو اس طرح کرو کہ اس میں کوئی کمی تمہاری طرف سے نہ رہنے پائے۔ ایک مثال حدیث پاک میں اس کی ملتی ہے، مدینہ طیبہ میں ایک جنازہ ہوا، ایک مٹی ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جنازے میں شریک تھے، اس مردے کو دفن کیا جا رہا تھا، رسول اللہ قبر کے پاس تشریف لے گئے۔ اللہ کے رسول نے دیکھا کہ قبر کی مٹی برابر نہیں ہے، قبر برابر نہیں کھدی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ قبر برابر کر دو، تو صحابہ نے سوچا شاید قبر کو اچھی طرح بنانا، برابر کرنا یہ سنت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سنت نہیں ہے تاکہ جب کوئی دیکھے تو اسے برا نہ لگے، مطلب جنازے تک میں پرفیکشن ہونا چاہیے۔ اگر تم یہ کام بھی کر رہے ہو تو اپنی بیسٹ ایبلٹی کے ساتھ کرو،
اپنی بہترین صلاحیتوں کے ساتھ کرو. اچھا اسلام میں یہ چیز بہت ہے، جب تم وضو کرو تو ایک لفظ آیا اسباغ الوضو، مکمل وضو کرو. جیسے ٹھنڈی میں وضو کرتے ہیں تو جلدی جلدی پانی بہایا، ایسا نہیں کرنا ہے. اچھی طرح ہاتھ پیر دھونا ہے. اس کی فضیلت آئی ہے، جب نماز پڑھو تو پورے تن من دھن خشوع کے ساتھ پڑھو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے نماز چراتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ ہم نماز میں. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، جب لوگوں سے بات کرو تو تمہارے لہجے میں ایسی مٹھاس ہو، تمہارے بات کرنے کا انداز ایسا ہو کہ تم اس کے پاس سے چلے جاؤ لیکن تمہارے لہجے کی مٹھاس اس کے دل میں گھل چکی ہو. اس طرح لوگوں سے بات کرو. جب لوگوں سے معاملہ کرو اس انداز سے کرو، تجارت اس انداز سے کرو کہ لوگ تمہارے پاس سے سامان خرید کے تمہارے اسکول سے چلے جائیں لیکن وہ تمہارے فین ہو کر کے جائیں، تمہاری محبت ان کے دل میں بیٹھ جائے. جب یہ پرفیکشن آپ اپنے اندر لائیں گے، ہر آدمی اپنے کام کو ایمانداری کے ساتھ کرنے لگے. جس کا جو کام ہے اس کو وہی کام کرنا چاہیے. مچھلی کا کام دریا میں تیرنا ہے، پرندے کا کام ہوا میں اڑنا ہے. دونوں کو اپنا کام ایمانداری سے کرنا چاہیے. مچھلی کا کام کیا ہے؟ دریا میں تیرنا ہے، اور پرندے کا کام ہوا میں اڑنا ہے. تو ہم سب کو اپنا کام ایمانداری سے کرنا چاہیے. مچھلی دریا میں تیرے، اب اس سے آپ اڑنے کے لیے کہیں یہ اس کے ساتھ بے ایمانی ہوگی، اس کے ساتھ زیادتی ہوگی. پرندے کا کام ہوا میں اڑنا ہے، اس سے آپ تیرنے کے لیے کہیں گے یہ اس کے ساتھ غلط ہوگا. مجھے یہاں پہ مدر ٹریسا کی ایک بات یاد آتی. انہوں نے کہا not all of us can do great things. ہم میں سے سارے لوگ بڑے بڑے کارنامے نہیں انجام دے سکتے. آپ سب چاہیں کہ سب اسکول بنا لیں تو پڑھے گا کون؟ آپ چاہیں کہ سب گادھی جی بن جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا. ہم میں سے ہر آدمی کے لیے یہ سمبھو نہیں ہے، یہ پاسبل نہیں ہے کہ بہت بڑے بڑے کارنامے کر ڈالے. بٹ وی کین ڈو اسمال تھنگس with great love. لیکن ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں پورے من کے ساتھ کریں تو یہ سماج سدھر جائے. اسی کو کہتے ہیں قطرہ قطرہ دریا ہو جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے کنٹریبیوشن، ہر آدمی اپنے کام کو جب ایمانداری کے ساتھ کرتا ہے تو سماج خوبصورت ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس اسکول کو اور یہاں کی انتظامیہ کو، یہاں کے طلبہ کو اور پیرنٹس کو سلامت رکھے اور علم کی خوب خوب برکتوں سے نوازے. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ.